کہ جو نکلیں گے ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں گے۔ تم ہمارے اسلاف کی تاریخ کو بھول رہے ہو۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ کیا ہے؟ 1953 کی تاریخ کو اٹھاؤ اور پڑھ لو کہ 1953 کے اندر اسی لاہور کے مال روڈ کے اوپر اسی ختم نبوت کے مسئلے کے لیے کتنے لوگوں نے جانے جو ہے وہ رسول اللہ کی عزت کے لیے پیش کی۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، رسول پر جان بھی قربان۔ اور پورے پاکستان سے اس وقت فوج کو بلا لیا گیا، اس وقت بڑی بڑی قوتوں کو بلا کے ختم نبوت کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن قربان جاؤں رسول اللہ کے غلاموں کو، رسول اللہ کے غلاموں پہ قربان جاؤں، جنہوں نے 6 مہینے کے بچے سے لے کے 100 سال کے بابے تک کی قربانی حرمت رسول پہ دے کے دکھائی۔ رسول پر غور سے بولیے، غور سے بولو، غور سے بولو، کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ اندر نہیں جاؤ گے، ہم تو ماؤں سے دودھ بخشوا کے آئے ہوئے ہیں، ہم ماؤں سے دودھ بخشوا کے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں زندہ رہنا، کوئی زندگی نہیں چاہیے، کوئی پراپرٹی نہیں چاہیے، کوئی دکانیں نہیں چاہیے، کوئی کاروبار نہیں چاہیے، ہمیں رسول اللہ کی عزت چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ رسول پر، رسول پر۔ اگر ہم اپنی مسجدوں میں بیٹھ گئے، اگر ہم اپنے مدرسوں میں بیٹھ گئے، اگر ہم نے اپنی پراپرٹیوں کی طرف توجہ دی، اگر ہم نے مال و دولت کو کمانا شروع کر دیا اور یہ رسول اللہ کی عزت کے اوپر بات کرنا چھوڑ دی، تو صاف اعلان ہے اللہ کا۔ کیا اعلان ہے؟ کہ ہر زیرو چیز کو موت آئے گی، موت سے ڈر کے کہاں تک بھاگو گے؟ ایک دن آخر مرنا ہے، موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آخر میں یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، میں یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کیا قربانیاں دی؟ سنو، غور کرو، توجہ کرو۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ فیصل آباد کے اندر 53 کی تحریک کے اندر کیا ہوا تھا۔ مولانا محمود صاحب بیان کر رہے تھے، بیان کرتے ہوئے مولانا محمود صاحب نے کہا، ہمیں توجہ کیجئے، توجہ کیجئے کہ مولانا محمود صاحب نے کہا کہ لوگوں، ہم رسول اللہ کے لیے جان دے دیں گے۔ غور طلب بات ہے کہ ایک عورت آئی، اس عورت کے ہاتھ میں 6 ماہ کا بچہ تھا، اس عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا اور مولانا کی طرف اچھال دیا اور کہا، مولانا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میرے پاس 6 مہینے کا بچہ ہے، آپ کی طرف اگر ختم نبوت کے لیے کوئی گولی آئے گی، اللہ کے لیے میرے بچے کو آگے کر دینا۔ کل قیامت کے دن میں رسول اللہ سے کہوں گی، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اگر میرے پاس کچھ تھا تو میرا ایک یہ بچہ تھا جس کی عمر 6 ماہ تھی، یا رسول اللہ میں نے تیری حرمت پہ قربان کر دیا۔ جان بھی قربان ہے، رسول پر جان بھی قربان ہے، رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ملعونہ پہ لعنت، ایک بار دیانیوں پہ لعنت، ایک بار فرعونوں پہ لعنت، ایک بار اس فیصلے پہ لعنت، ایک بار۔ اور اسی تحریک کو یاد کرو جسٹس صاحب، اسی تحریک کو یاد کرو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، اسی تاریخ کو یاد کرو عمران خان صاحب۔ آپ وہی ہو کہ جن کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ اس تاریخ کو یاد کرو کہ لاہور کے اندر سول نافرمانی کا اعلان ہوا اور فوجیوں نے ریڈ کراس لگا دیا کہ کوئی نوجوان اس سے آگے بڑھے گا تو اس کو گولی مار دی جائے گی۔ لیکن لوگوں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا جو جلوس جا رہا تھا وہ جلوس وہاں پہ جا کے رک گیا. سامنے فوج کھڑی ہے, سامنے گولیاں ہیں, سامنے جان جانی ہے, لیکن حرمت رسول کا مطلب کیا ہے کہ اپنی جان دے دینا یا دوسروں کی جان لے لینا. جب وہ سامنے پہنچا تو ایک نوجوان آیا, اس نوجوان نے اپنا گریبان پھاڑا اور گریبان پھاڑ کے آگے بڑھا. فوجیوں نے گولی مار کے شہید کر دیا. اس کو یہاں کے ایک ہسپتال میں لے کے گئے. تھوڑی دیر تک جلوس رکا رہا. پھر ایک اور نوجوان آیا, اس نے اسی طرح کیا, اس کو گولی مار دی گئی. پھر جلوس آگے چلا. اب ڈاکٹر اسرار اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے نیچے گیا ہسپتال کے اندر جا کے, میں نے کہا پتہ نہیں یہ دو نوجوان کون ہیں. توجہ کیجئے, دو نوجوان کون ہیں. جب میں نیچے گیا تو ایک عورت آئی. اس عورت نے دونوں بچوں کے چہرے سے کپڑا اٹھا کے دیکھا اور کہا یا اللہ, میرے دو لال تھے, میرے دو بچے تھے, دونوں تیری نبی کی رسالت کے اوپر, تیرے نبی کی حرمت کے اوپر قربان کر دیے ہیں. اگر میرے 100 بچے ہوتے تو 100 کو قربان کر دیتے. رسول پر جان بھی قربان ہے, رسول پر جان بھی قربان ہے, رسول پر جان بھی قربان ہے. ابھی آگے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے علماء کی مشاورت کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم چلیں گے. اس سے پہلے یہ جو یہاں کا ماحول ہے, ہمارا حق بنتا تھا کہ آپ تک صحیح بات پہنچا دی جائے. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی ہمارا یہ ہوا تو ہمارا جو احتجاج ہوا تو لوگ بھی گجر چوک سے باغریاں چوک کی طرف جائے گا. یہ ہے کہ باغریاں چوک سے ہم احتجاج شروع کریں گے. اس کے لیے میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ کون سے